مانگا جائے تو انسان ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے مانگو اور خوب مانگو، جھولیاں بھر کے مانگو، زمین و آسمان کا خلا بھر کے بھی مانگو گے تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے مانگنا بھی بتایا ہے اور مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور وہ اوقات اور وہ وقت بھی بتائے ہیں کہ جن کے اندر ہمارا مانگنا زیادہ قبول ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احسان ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال کر کے ہمارے لیے دین کو آسان فرما دیا انہوں نے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آخری عشرہ ہے اور اس میں خاص طور پر یہ جو لیلۃ القدر ہے، اگر مجھ کو مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ یعنی صحابہ چھوٹی چھوٹی بات حضور سے پوچھا کرتے تھے۔ ہر انسان جانتا ہے میں کیا مانگوں، لیکن وہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم کیا مانگیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم یہ کہا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اللہ سے عفو اور عافیت مانگا کرو۔ اس طرح ایک اور صحابی سے آپ نے کہا کہ تم کہا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ ایک اور سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی واستر عوراتی وآمن روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی عن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ اور بھی اس طرح آپ نے دعائیں ارشاد فرمائی۔ ان سب دعاؤں میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، ایک ہے عفو، دوسری ہے عافیت، کہ یہ مانگا کرو۔ نہ دعائیں اس طرح یاد ہوں تو اپنی زبان میں مانگ لیں، لیکن حضور کے الفاظ میں مانگیں تو پھر تو نور علی نور ہے، کیا ہی بات ہے۔ حضور کی دعائیں، حضور کے الفاظ، اس کی برکت موجود ہے ان دعاؤں کے اندر۔ تو دو چیزیں آپ نے سکھائی، ایک ہے عفو، دوسری ہے عافیت، کہ یہ اللہ سے مانگا کرو۔ عفو کیا ہے؟ عفو ہے معافی، درگزر، کہ یا اللہ تو درگزر کر لے۔ ہماری صلاحیت نہیں ہے، ہمارا استحقاق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے دنیا کے اندر بھیجا یا اللہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکے، تو ہماری خطاؤں سے درگزر کر لے۔ درگزر کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ آنکھیں بند کر کے جا یار کیا یاد کر، یہ درگزر ہوتا ہے۔ تو معاف فرما دے، درگزر کر لے۔ ہماری ایک ایک لمحے لمحے کی خطائیں ہیں، دن کی خطائیں ہیں، رات کی خطائیں ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں خطاؤں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، یا اللہ تو معاف کر، درگزر کر لے۔ ایک تو یہ مانگا کرو۔ میں دوسرا مانگو عافیت، مانگو اللہ سے۔ اچھا، عافیت بڑا جامع لفظ ہے، یعنی عافیت میں ہر چیز آ جاتی ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، سہولت ہے، آسانی ہے، عافیت خیر و برکت ہے، رزق کی برکت ہے، صحت کی برکت ہے، اولاد کی برکت ہے، جان مال کی برکت ہے، یہ ساری چیزیں عافیت میں آ جاتی ہیں۔ ایک لفظ ہے عافیت، کہا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں۔ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس کو خاص طور سے یہ کہا کہ چچا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں، بس یہ تم کہا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، سجدے میں کہو، نماز میں کہو، کھڑے ہو کر کہو، بیٹھ کر کہو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ آپ بھی یہ سیکھ لیں کہ کیا مشکل ہے۔ یہ عشرہ شروع ہو جائے گا آج شام سے انشاءاللہ۔ اس عشرے کی خاص دعا ہے اللہم انی اسألک العفو، یہ مختصر ترین اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور یا حضرت عائشہ کے الفاظ میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ یہ بڑی خوبصورت الفاظ ہیں کہ یا اللہ تم معاف کرنے والا ہے اور تم معافی کو پسند کرتا ہے، تو مالک مجھے بھی معاف فرما دے اور مجھ سے بھی درگزر فرما لے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جس طرح پورا رمضان سال کے اندر رمضان خاص مہینہ ہے، تو رمضان کے اندر یہ آخری عشرہ خاص وقت ہے، یہ آخری جو 10 دن ہیں بڑے ہی قیمتی ہیں۔ آج شام سے شروع ہوا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے وہ آج شام جو ہے
مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں تشریف لے آئیں، اور پھر اعتکاف بھی اصل میں اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم سب کچھ سے فارغ ہو کر صرف اللہ سے مانگنے کے لیے آ جائیں کہ یا اللہ ہم تیرے در پہ بیٹھے ہیں، بیوی بچوں سے ہم فارغ ہو گئے، مصروفیات سے فارغ ہو گئے، گھر سے فارغ ہو گئے، مولا اب تو نواز دے، اب تو ہم تیرے در پہ آن پڑے ہیں، تیری چوکھٹ پہ پڑے ہیں، اب تو محروم نہ فرما۔ تو اعتکاف بڑی خاص عبادت ہے۔ اعتکاف اصل میں پکنک نہیں ہے۔ ہماری بعض مسجدوں میں اس کو پکنک بنا لیا جاتا ہے، جن مسجدوں میں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں وہاں پکنک کا ماحول ہوتا ہے۔ اعتکاف تو اصل میں خلوت ہے، خلوت، علیحدگی، تنہائی، تنہائی میں اللہ سے لو لگانا اور اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرنا اور ان کی معافی مانگنا، آئندہ سے نیت کرنا کہ یا اللہ اپنی زندگی کو صحیح گزاروں گا، اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرنا، اللہ کے کلام پہ غور و فکر کرنا، اللہ کے نبی کے کلام کو پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، یہ اصل میں اعتکاف کی عبادات ہیں جو ہمیں اللہ نصیب فرما دے۔ اس کے الٹ جو ہے ہم اعتکاف کو پھر انہی کاموں میں، دنیاوی باتوں میں اسی طرح گزار دیں تو پھر وہ اعتکاف کی صحیح دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا، ہر سال آپ اعتکاف فرماتے تھے، اور ایک برس آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے برس آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ کرنا چاہیے تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔